یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکریمی مثواہ، عزت و اکرام سے اس بچے کو ٹھہراؤ، یعنی غلامانہ طریقے سے نہیں، کیونکہ وہ آپ کے چہرے سے پہچان گیا تھا کہ آپ بہت شرف والے ہیں۔ اکریمی مثواہ، ان کو اچھی طرح اس گھر میں ٹھکانہ دو۔ توریت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کا تمام اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ عسیٰ ان ینفعنا، اور اپنی بیوی کو کہا کہ ان قریب ایسا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، اور ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی طریقے سے بسیرا دیا، ہم نے اسی طرح ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں۔ اللہ کیا کہہ رہا، دیکھو کہاں سے نکالا، جنگل کے اندر کنویں میں تھے، کنویں سے مصر کے بازاروں میں غلام بن کر خریدے گئے، اور اب کہاں ہیں، بادشاہ کے ایک بڑے افسر کے گھر میں شاہی طریقے سے رہ رہے ہیں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ ٹھکانہ اس لیے دیا تاکہ ہم سکھائیں یوسف کو، وہی لفظ آیا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا پہلے رکوع میں، تأویل الاحادیث، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو تعلیم دے، سکھائیں احادیث، باتوں کی حقیقت کا علم۔ بادشاہ کے دربار میں رہیں گے، بادشاہوں کے آنا جانا دیکھتے رہیں گے، کیونکہ آگے چل کر بادشاہ بننا ہے، تو چیزوں کو ڈیپلی انالائز کریں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے، ڈیسیجن میکنگ آئے گی کہ دنیا میں کام ہو کیسے رہا ہے، اور نبوت تو اللہ نے ویسے ہی عطا فرمائی ہے۔ تو تعویل الاحادیث کا معنی کہ آدمی باتوں کی حقیقت تک پہنچ جائے اور باتوں کا رزلٹ نکالنے والا بن جائے، اس کو کہتے ہیں تعویل الاحادیث کا جاننے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھو، ایک لمحے کو سوچو، جناب یوسف کہاں ہے اور کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ کہہ رہا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے ہر کام پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کے اندر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ شان میرے رب کی کیا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو جناب یوسف کو کنویں میں دیکھے، وہ کبھی بھی انالائز نہیں کر سکتا کہ جناب یوسف مصر جا کر ایسے شایان شان زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ آدمی کی جو نظر ہوتی ہے وہ اسباب پر ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے ہاؤ اٹس کین پاسبل، یار یہ کیسے ممکن ہے، ایک بندہ وہاں پر ہے، یہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کاموں کو کس طرح انجام دیتے ہیں، ہماری قدرت کیا ہے۔ ہم چاہیں تو روڈ پر چلنے والے کو بادشاہ بنا دیں، ہم چاہیں تو بادشاہوں کو فقیری دے دیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، بہرحال اشدہ کا معنی ہوتا ہے تم باللسان یفقہ قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ واللہ علیم بما یعملون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب اگلا واقعہ، آگے کا واقعہ چلتا ہے کہ وجاءت سیارۃ، جب آپ کنویں میں موجود ہیں تو مدین سے قافلہ مصر جا رہا تھا، جو کہ راستہ بھول جاتا ہے اور اس کنویں کے پاس آ جاتا ہے جس کنویں کے اندر جناب یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ وہاں سے گزرا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے پانی تلاش کرنے والے کو بھیجا۔ وارد کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو قافلے کے آگے آگے چلتا ہے اور کہاں پانی ہے، کہاں پڑاؤ کرنا ہے، یہ باتیں بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے پانی تلاش کرنے والے کو بھیجا۔ وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا جس کنویں کے اندر جناب یوسف علیہ السلام تھے۔ فَأَدْلَا دَلْوَهُ، قرآن بیان کرتا ہے کہ اس نے اس کنویں میں ڈول ڈالا پانی کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ لیا، اور ڈول کو پکڑ کے جب اس نے کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو اللہ نے، پہلے ہی حسین تھے، اللہ نے کنویں کے بعد اور حسین تر کر دیا۔ تو قال یا بشرا، یا بشرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی حیرت سے کوئی خوشخبری دیتا ہے، ارے واہ 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 سبحان اللہ۔ تو قال یا بشرا، وہ کنویں میں ڈول ڈالنے والے جب ڈول نکالا اور جناب یوسف کی نورانی چہرہ اس پر آنکھوں پر پڑا تو کہنے لگا قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا ہائے خوشخبری، ھذا غلام، کیا خوبصورت نوجوان لڑکا ہے، واسروہ بضاعہ،
اور اپنے قافلے والوں کو بتایا، قافلے والوں نے کیا کیا، وَأَسَرُّوهُ، اسے چھپا لیا، اس بات کو راز رکھا، بضاعہ، اس کو ساز و سامان، قیمتی ساز و سامان سمجھ کر قافلے والوں نے رکھ لیا، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو یہ کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ اب یہ کنویں سے نکال کر مصر تک کیسے پہنچانا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ثمن کہتے ہیں مال کو، بخسن مانے بہت حقیر مال، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا بہت حقیر مال میں، اور کتنا مال تھا وہ، دراہیم معدودہ، گنتی کے کچھ دراہم تھے، درہم تھے، ان کے عوض انہوں نے بیچ دیا۔ اب یہاں پر آیت کا اندر اشارہ سمجھنے کے اندر ربط میں تو یہ نظر آتا ہے کہ بیچنے والے وہ قافلے والے ہیں جنہوں نے کم قیمت میں بیچا ہے، لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں توریت جب آپ پڑھتے ہیں یا یہودیوں کی کتاب تالمود کو پڑھتے ہیں تو تالمود کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جہاں سے ہمارے مفسرین نے بھی کچھ نے کوٹ کیا ہے، وہیں سے واقعہ تالمود میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے چند لوگ روزانہ آ کر دیکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک دن جب انہوں نے نہ پایا تو تلاش شروع کی کہ کہیں یوسف واپس گھر نہ پہنچ جائیں۔ جب تلاش شروع کی تو انہوں نے قافلے کو پا لیا، قافلے والوں سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی ایسا غلام ہے، تو جناب یوسف علیہ السلام انہیں وہاں مل گئے، تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، کسی کام کا نہیں ہے، نکارا ہے معاذ اللہ، تو ہم تمہارے ہاتھوں اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہے تم میں لینے والا؟ تو انہوں نے کہا ہم لینے والے ہیں، اور بہت ہی 20 درہم کے اندر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو بیچ دیا۔ یہ تالمود میں واقعہ ہے، قرآن کریم کے اندر کہیں تصریح نہیں ہے بیچنے والے کون ہیں۔ اب یہ قافلے والے کہاں جاتے ہیں؟ مصر پہنچ جاتے ہیں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہد کہتے ہیں جو آدمی بے رغبت ہو، زاہد نیک آدمی کو زاہد اس لیے کہتے ہیں وہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہ جو کم قیمت میں بیچنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ بے رغبت ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا کے اندر نہیں، حضرت یوسف کی ذات میں بے رغبت ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ مصر میں آ جاتے ہیں۔ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولیاں لگ رہی ہیں، اور 17 سال کا یہ نوجوان ہے، ایک روایت میں آیا کہ خوبصورت حسین نوجوان ہیں، بڑی بڑی قیمتیں لوگ لگا رہے ہیں۔ تو اس زمانے مصر کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے ایک پوسٹ پر جو تالمود بیان کرتا ہے، جو توریت بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مصر کے بادشاہ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا اس کا نام جو تھا وہ قطفیر تھا، اس کا گزر بھی مصر کے بدار سے ہوا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ وزیر خزانہ تھا، جس کو قرآن نے عزیز مصر کہا ہے۔ عزیز مانے معزز آدمی مصر کا، اس کو عزیز مصر قرآن نے کہا ہے۔ عزیز مصر کا گزر ہوا اس بدار سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے آپ کے وزن کے برابر سونا دے کر خرید لیا، کیونکہ اس نے آپ کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کسی غلام فیملی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، آپ کے چہرے پر جو ہے وہ نورانی آثار موجود ہیں جو بتا رہے تھے کہ آپ بہت زیادہ عزت و شرف والے ہیں۔ اس نے خرید لیا، اور قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اس نے کہا جس نے خریدا تھا مصر میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس نے کہا لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے، اکریمی مثواہ، عزت و اکرام سے اس بچے کو ٹھہراؤ، یعنی غلامانہ طریقے سے نہیں، کیونکہ وہ آپ کے چہرے سے پہچان گیا تھا کہ آپ بہت شرف والے ہیں۔ اکریمی مثواہ، ان کو اچھی طرح اس گھر میں ٹھکانہ دو۔ توریت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کا تمام اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ عسیٰ ان ینفعنا، اور اپنی بیوی کو کہا کہ ان قریب ایسا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، اور ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی طریقے سے بسیرا دیا، ہم نے اسی طرح ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں۔ اللہ کیا کہہ رہا، دیکھو کہاں سے نکالا،
جنگل کے اندر کنویں میں تھے، کنویں سے مصر کے بازاروں میں غلام بن کر خریدے گئے، اور اب کہاں ہیں؟ بادشاہ کے ایک بڑے افسر کے گھر میں شاہی طریقے سے رہ رہے ہیں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ ٹھکانہ اس لیے دیا تاکہ ہم سکھائیں یوسف کو، وہی لفظ آیا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا پہلے رکوع میں، تأویل الاحادیث، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو تعلیم دے، سکھائیں احادیث، باتوں کی حقیقت کا علم۔ بادشاہ کے دربار میں رہیں گے، بادشاہوں کے آنا جانا دیکھتے رہیں گے، کیونکہ آگے چل کر بادشاہ بننا ہے، تو چیزوں کو ڈیپلی انالائز کریں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے، ڈیسیجن میکنگ آئے گی کہ دنیا میں کام ہو کیسے رہا ہے، اور نبوت تو اللہ نے ویسے ہی عطا فرمائی ہے۔ تو تعویل الاحادیث کا معنی کہ آدمی باتوں کی حقیقت تک پہنچ جائے اور باتوں کا رزلٹ نکالنے والا بن جائے، اس کو کہتے ہیں تعویل الاحادیث کا جاننے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھو، ایک لمحے کو سوچو، جناب یوسف کہاں ہے اور کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ کہہ رہا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے ہر کام پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کے اندر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ شان میرے رب کی کیا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو جناب یوسف کو کنویں میں دیکھے، وہ کبھی بھی انالائز نہیں کر سکتا کہ جناب یوسف مصر جا کر ایسے شایان شان زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ آدمی کی جو نظر ہوتی ہے وہ اسباب پر ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے ہاؤ اٹس کین پاسبل، یار یہ کیسے ممکن ہے، ایک بندہ وہاں پر ہے، یہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کاموں کو کس طرح انجام دیتے ہیں، ہماری قدرت کیا ہے۔ ہم چاہیں تو روڈ پر چلنے والے کو بادشاہ بنا دیں، ہم چاہیں تو بادشاہوں کو فقیری دے دیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، بہرحال اشدہ کا معنی ہوتا ہے اچھی عمر کا پہنچنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب اچھی عمر کو پہنچے، اس سے مراد 17 سے 30 بھی ہے، کچھ نے 30 سے 40 بھی لکھا ہے۔ جب پختہ عمر کو پہنچ گئے تو اللہ کہہ رہا آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں حکمت بھی دی اور علما اور علم بھی دیا۔ یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ کا پاور، یعنی اچھا اور صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی طاقت، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں 70 سال کی ایج میں بھی ان کو ڈیسیجن میکنگ نہیں آتی، فیصلہ سازی نہیں آتی۔ فیصلہ جو صحیح کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حکمت، اور حکمت اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے یا بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں۔ وراودتہ التی، اب یہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جس عزیز مصر کے گھر میں آئے ہیں، اس کی بیوی کا نام تالمود میں زلیخا لکھا ہوا ہے۔ اسلامی روایت میں قرآن نے اس کا نام کہیں زلیخا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ جو مفسرین نے ذکر کیا عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا، تو یہ وہ روایت تالمود و توریت سے ہی آئی ہے۔ مفسرین نے وہیں سے زلیخا نام، قرآن نے کہیں نام لے لکھا، قرآن نے تو بس کہا عزیز مصر کی بیوی۔ فرمایا وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ، اور اس نے ان کے نفس کو نرم نرم باتوں سے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا، اور دونوں میں کمال خوبصورتی دیکھیں آپ۔ یہ دیکھیں انسان کی زندگی کے اندر ایک فیزز ہیں۔ پہلا فیز کیا ہے؟ آپ کو نفرت کا سامنا ہے، بھائیوں سے نفرت، حسد، ایسی نفرت کہ انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب ایک نفرت کا فیز ختم ہوا تو اب محبت کا فیز ہے۔ وہ نفرت بھی جان لیوا تھی یا محبت بھی جان لیوا؟ دیکھیں اب انسان کی زندگی میں کیسے پڑاؤ آتے ہیں۔ بعض اوقات نفرت بھاری پڑ رہی ہوتی ہے، کبھی کبھار محبت بھی بھاری پڑ رہی ہوتی ہے۔ پہلے ایک دفعہ نفرت ہے اور اب عشق کا یہ عالم ہے کہ زلیخا آپ کے عشق میں ہے۔ فرمایا کہ وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ، اور صرف جو عشق و محبت کر رہی ہے، جو فتنے کی طرف دعوت دے رہی ہے، قرآن نے ایک اور چیز بیان کی ہے، اگر اس کے لفظوں پر غور کریں آپ تو ذرا سی لفظوں میں قرآن بڑی بلاغت کے ساتھ چیزیں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا فی بیتہا، جناب یوسف اس عورت کے گھر میں ہیں۔
ایک ہوتا ہے کہ کوئی نیوٹرل عورت ہے، محلے میں رہتی ہے، علاقے میں رہتی ہے، دور رہتی ہے، وہ عشق میں مبتلا ہو جائے تو بچنا آسان ہے۔ ایک وہ عورت ہے جس کے گھر میں موجود ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان لوگوں نے خریدا ہے تو احسان کا ایک بوجھ بھی سر پر ہے، اور وہ مائل کر رہی ہے گناہ کی طرف، اور اس نے بہت کس طرح مائل کیا؟ وراودت۔ قرآن کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے وراودت، یہ آتا ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے کسی کو اپنی طرف راغب کرنا، تعریف کر کے، بہت سی دفعہ اپنے قرب دکھا کر مائل کرنا۔ وہ ایک دم ڈائریکٹ آرڈر نہیں دے رہی تھی، بلکہ پیاری محبت، پیاری باتیں کر کے حضرت یوسف کو کہہ رہی تھی کہ میری طرف مائل ہو جاؤ گناہ کے ارادے سے۔ وغلقت الابواب، اور بند کر دیے اس نے سارے دروازے۔ وقالت حیت لک، اب وہ زلیخا کہنے لگی جناب یوسف سے اب جلدی کرو اور آ جاؤ میری طرف۔ حیت مانے کیا ہوتا ہے؟ جلدی کرو۔ لک، اب تمہارے لیے میں نے سارے کام کر دیے، دروازے مقفل ہیں، دروازے بند کر دیے ہیں، اور میرا جو ارادہ ہے اب وہ میرا ارادہ پورا کر دو۔ اب جناب یوسف کا جملہ سنیے، قال معاذ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اللہ کی توفیق سے یاد نہیں بچتا ہے، وگرنہ آپ بتائیے کون بچ سکتا ہے اس معاملے سے؟ حضرت یوسف نے کہا زلیخا سے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوائے۔ یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے۔ آج کل یہ جو ماحول، غلط ماحول چل رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ دور نہیں کہ کنوارے ہی بگڑ رہے، شادی شدہ بھی بگڑ رہے ہیں، شادی شدہ لوگوں کے افیئرس چل رہے ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، استغفر اللہ العظیم۔ اب یہاں کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون۔ انہوں نے کہا کہ بے شک جو میرا پالنے والا ہے، یہاں ربی سے اکثر مفسرین نے مراد لیا ہے، رب کا مراد پالنے والا ایک تو اللہ ہے، اور ماں باپ کو بھی جو ہے ربی کہتے ہیں کہیں عربی کے اندر، چونکہ ماں باپ بھی آدمی کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، تو یہاں ربی سے مراد وہ عزیز مصر ہے جس نے آپ کو خریدا کم عمری میں اور اپنے گھر میں رکھ کر آپ کے تربیت کی، آپ کو کھلایا پلایا۔ تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور بے شک جو میری تربیت کرنے والا، میرا پالنے والا ہے، عزیز مصر یعنی تیرا شوہر، احسن مثوائی، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، انہو لا یفلح الظالمون، اگر میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ غلط کاری کروں تو یہ تو بڑا ظالموں والا کام ہے، اور ظالم تو کبھی پلا فلا نہیں پا سکتے۔ اس کے اندر کیا پتہ لگا کہ آدمی نے اگر آپ پر احسان کیا ہے تو پھر تو اس کی فیملی پر غلط نگاہ ڈالنی نہیں چاہیے، ویسے بھی غلط نگاہ کسی کی فیملی پر ڈالنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے آپ کو بھائی بنایا ہے، کسی نے آپ کو اگر بھائی بنا کر گھر میں آپ کو گھسایا ہے، گھر میں انٹری آپ کو دی ہے، فیملی کی طرح آپ کو رکھا ہے، اور آپ کسی کی فیملی میں جا کر کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، اس کی بہن بیٹیوں پہ غلط نگاہ رکھتے ہیں، تو یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہاں پر قرآن یہی بات بیان کر رہا ہے، انہو ربی احسن مثوائی، ایک لحاظ بھی ہوتا ہے، ایک مربت بھی ہوتی ہے، اور یہاں پر زلیخا کو بھی اس میں کتنی حکیمانہ نصیحت ہے کہ میں تیرے شوہر کے احسان کو مان رہا ہوں کہ اس نے مجھے غلام سمجھ کر خریدا لیکن غلام بنا کر رکھا نہیں، تو جب میں اتنی سی بات پر تیرے شوہر کا احسان مان رہا ہوں تو اس کی بیوی ہے، تجھے اس نے اتنی عزت دی ہے، اتنی آسانی آسائش کے ساتھ رکھا ہے، تو اس میں ایک نصیحت زلیخا کو بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا لیکن وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن کہتا ہے کہ ہمت کہتے ہیں مکمل طور پر کرنے کا ارادہ کر لینا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس زلیخا نے ارادہ کر لیا یہ کام کرنے کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی، ماحول سازگار بھی تھا دنیاوی اعتبار سے۔ قرآن کہہ رہا وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے برائی کرنے کا، ارادہ کر لیتے، لولا اگر الرآ برہان ربی، انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ رب اپنے نبیوں کو روشن دلائل دکھاتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں بچا لی۔ اگر وہ روشن دلیل انہوں نے نہ دیکھی ہوتی
نبوت سے سرفراز فرمایا نہ ہوتا اور دل میں خدا کی طرف سے نور ہدایت نہیں ہوتا تو وہ بھی وہ کام کر لیتے، ارادہ کر لیتے جس کام کا وہ ارادہ کر رہی تھی۔ فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے ان سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، اور اب دیکھیے وہ گناہ کے ارادے سے رکے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یوسف کون تھے؟ عبادنا المخلصین، ہمارے چنیدہ بندوں میں سے تھے، ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے جب منع کیا وہ پھر بھی آپ کی طرف ارادہ کرنے لگی اور پھر بھی آپ کو کہنے لگی کہ آپ بڑھیے میری طرف، تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ۔ استبق معنی کیا ہوتا؟ بھاگنا، دوڑنا۔ تو حضرت یوسف نے سمجھا کہ اب اس کا ارادہ غلط کاری کا ہے تو آپ اس سے جان چھڑا کر بھاگے، وہ بھی آپ کے پیچھے بھاگی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں گیٹ کی طرف، دروازے کی طرف بھاگے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور پھر کیا ہوا کہ اس نے آپ کی قمیص کو پیچھے سے پکڑا۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور جب پکڑا اتنی سختی سے، حضرت یوسف بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں اور اس نے بہت شدت سے قمیص کو پکڑا۔ عام کے پکڑنے سے قمیص نہیں پڑتی، آپ دونوں کی شدت کا اندازہ کیجئے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص من دبرن، پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یہ قمیص پھٹی اور دروازے کے دونوں قریب ہیں، اور ایسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہا لدى الباب، دروازے پر زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا۔ سچویشن دیکھیں آپ، دونوں بھاگے اور حضرت یوسف کے ہاتھ کی قمیص اس کے ہاتھ میں آئی، قمیص پھٹی، دروازہ کھولا، سامنے عزیز مصر کھڑا۔ اب دیکھیے عورت اگر خیر والی ہو تو دنیا میں خیر ہو جاتی، اور عورت اگر فتنہ کرنا چاہے تو دیکھیں کس طریقے سے بدل جاتی ہے، فوراً ڈیسیجن کتنی تیزی سے بدلتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک عام آدمی تو سنبھلے گا، سوچے گا بولنا کیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک، اے عزیز مصر بتا اس بندے کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ رکھے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، بتا اس کی کیا سزا ہے کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہو۔ الا ان یسجن او عذاب الیم، یا تو اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب زلیخا نے یہ کہا تو توریت و تالمود میں الگ طریقے سے واقع ہے۔ ایک واقعہ تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کی بہت پٹائی لگوائی عزیز مصر نے، معاذ اللہ، اور ایک طرف یہ کہ آپ وہاں سے بھاگ گئے اور آپ کا کرتا وہیں پر رہ گیا اور آپ باہر بغیر کرتے کے نکل گئے، اور وہاں پیچھے پورا مقدمہ چلا، مقدمے کے اندر حضرت یوسف مقدمہ جیت گئے۔ یہ واقعہ لکھا، لیکن قرآن نے الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہیں پر آن دی اسپوٹ حضرت یوسف کی اعلان برات کو بیان کیا ہے اور حضرت یوسف کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ آخری آیتیں ہیں۔ اس نے کہا کیا معاملہ ہے، تو بتا کیا سزا دی جائے، قید کیا جائے یا دردناک۔ جب آدمی کے کریکٹر پہ الزام لگے تو اس وقت آدمی کو خاموش رہنا نہیں چاہیے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب ارے چھوڑو، بولنے دو، کریکٹر کی بات ہے۔ کوئی آپ کی ذات پر تہمت لگا رہا ہے اور عورت کے متعلق تہمت لگا رہا ہے تو پھر آپ کو چپ نہیں رہنا، آپ کو اپنی ذات پر سے بتانا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے کیا کیا؟ حضرت یوسف یہ نہیں کہہ رہے تھے میں صبر کرتا ہوں، حضرت یوسف نے کیا کہا؟ صبر تو کیا لیکن وضاحت کی، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہید شاہد من اہلہا، آپ نے فرمایا یہی ہے جس نے مجھ سے برائی کا ارادہ کیا اپنی نرم نرم لہجے کے ذریعے سے، اپنی نرم باتوں کے ذریعے سے۔ وشہید شاہد من اہلہا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والا گواہ ہے اس پر۔ اب قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ بشہید شاہد من اہلہا، اس زلیخا کے اہل و عیال میں سے، اس کی فیملی میں سے ایک بندہ ہے جو گواہی دینے والا ہے، گواہ ہے۔ اب اکثر مفسرین نے فرمایا ہے
کہ اس سے مراد یہ تھا کہ جب عزیز مصر آیا تو عزیز مصر کے ساتھ ساتھ اس زلیخا کا ایک رشتہ دار بھی ساتھ آ رہا تھا جو بوڑھا شخص تھا، اور خاندان کے اندر فیصلے وہی کرتا تھا، سمجھدار عقل مند آدمی تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ یہ بات پورے خاندان میں عزیز مصر کی پھیل گئی، تو زلیخا کے خاندان کا ایک بوڑھا شخص جو فیصلے کرواتا تھا، قاضی تھا، اس سے پوچھا کیا ہونا چاہیے، تو اس نے گواہی دی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک طریقہ کار بیان کیا۔ اچھا، تالمود اور توریت میں جو واقعہ آتا ہے، تالمود میں ملتا ہے کہ ایک بچہ تھا زلیخا کا خاندان کے اندر، وہ چھوٹا بچہ تھا، حضرت یوسف نے کہا اس سے پوچھ لو، تو بچہ بولنے لگا۔ تو زیادہ مفسرین کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے بچے کا ذکر نہیں کیا، قرآن تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گواہی دینے والے نے زلیخا کے اہل خانہ میں سے گواہی دی، تو زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بچے کا پھر یہ جو آگے جملہ بچے نے کہا یوں کر لو تو یوں ہوگا، بچہ تو چھوٹا یہ بول دے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، بچے کا بولنا ہی کافی ہے۔ لیکن اب وہ جو بندہ تھا جس کے بارے میں زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ زلیخا کے خاندان کا ایک فرد تھا، اس نے ان کو بتایا طریقہ کار کہ اس معاملے کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ اس نے کہا ان کانا قمیصہ قد من قبل، قبل کس کو کہتے ہیں؟ آگے کو، فرنٹ کو۔ ان کانا قمیصہ قد مانے پھٹی ہوئی ہو، اگر قمیص پھٹی ہوئی ہو قد من قبل آگے سے، تو فصدقت، زلیخا سچی، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں، معاذ اللہ۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پھٹی ہوئی ہو من دبرن، دبر مانے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ، تو بہرحال جب قمیص کو دیکھا گیا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، حضرت یوسف کی برات ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اللہ نے ثابت کر دی۔ جیسی پاک دامنی ثابت کی تو کہا قال، اس عزیز مصر نے کہا قال انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کی فریب کاری ہے، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کا جو فریب ہے، جو چالیں ہیں، وہ بڑی عظیم ہوتی ہیں، بڑی بڑی چالیں تم عورتیں چلتی ہو۔ اب یوسف علیہ السلام سے وہ ریکویسٹ کرنے لگا، یوسف اعرض عن ھذا، اے میرے یوسف آپ اس معاملے کو درگزر کریں، کسی کو نہ بتائیں، میرے گھر کی عزت کا معاملہ، اعرض عن ھذا، اس سے درگزر کریں۔ واستغفری لذنبک، پھر اپنی بیوی کو کہنے لگا اپنے گناہ سے توبہ کر، انکی کنتی من الخاطئین، کہ بے شک تو مجرموں میں سے، خطا کاروں میں سے۔ یا پیر کرم علی شاہ صاحب نے ضیاء القرآن کی تفسیر میں ایک نقطہ لکھا اس معاملے میں، اور انہوں نے کہا ایک عجیب بات اس آیت کے اندر سمجھنے کو مل رہی ہے، اور اس معاشرے کے اندر بھی ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا قصور تھا زلیخا کا، اور عزیز مصر اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکا اتنا زیادہ۔ عزیز مصر نے صرف کیا کہا کہ اچھا، اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تیری چال ہے، بلکہ کیدکن کر کے، کیدکی نہیں کہا، کیدکن کے مطلب ساری عورتوں کو شامل کر دیا، ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہا، اٹیک نہیں کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھی ایسا ماحول تھا کہ جو وزیر ہوتے تھے، امراء ہوتے تھے، ان کی عورتیں اتنی چلاک ہوتی تھیں، چال باز ہوتی تھیں، اور اتنا ان کا ہولڈ ہوتا تھا کہ شوہر ان کے آگے بول نہیں پاتا تھا۔ تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں، عورت اگر غلط کام بھی کر دے تو مرد کی حیثیت بالکل اسی طرح ہو گئی ہے کہ مرد اس کے غلط کام پر بھی اس کو غلط نہیں بول سکتا، استغفر اللہ۔ حالانکہ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی، لیکن کس نرم لہجے سے اس نے بات کہی ہے، اور نرم لہجے سے بات کہنے کے بعد پھر بھی ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ تیری چال ہے، کہ تم عورتوں کی چال ایسی ہے اور تم عورتوں کی چالیں بڑی چالیں ہوتی ہیں۔ تو ایک نقطہ انہوں نے لکھا ضمناً، اور بات ان کی بات اس دور کے حساب سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو لاجیکل بھی ہے۔ بہت دفعہ ایسی معاملات دیکھے گئے کہ ایک واضح غلطی عورت کی طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عورت کے جو ہے وہ تھلے لگ کے رہتے ہیں، بالکل نیچے لگ کے رہتے ہیں، حالانکہ دین کے معاملات کے اندر جو ہے وہ صحیح بات بیان کرنی چاہیے، دین کا ماحول گھر میں رہنا چاہیے، اور بیوی بچوں کو بھی یہ بتا دینا چاہیے کہ دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر کے اندر جو بھی کام ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے
اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، یاد رکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی پاک دامنی اور ایسا صبر اور ایسی کرم نوازی ہم پر بھی فرمائے اس طرح یوسف علیہ السلام پر کرم نوازی فرمائی اور ایسا استقامت فی الدین انہیں عطا فرمائی کہ برائی سامنے ہوتے ہوئے بھی، برائی دیکھتے ہوئے بھی، برائی کے اسباب ہوتے ہوئے بھی، جس طرح اللہ نے اس برائی سے اور بے حیائی سے اور فحاشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، حضرت یوسف کی پاک دامنی کا واسطہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو بھی ہر قسم کی فحاشی سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے زنا سے اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔